اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں جماعت اردو، سبق نمبر 1، اپنی مدد آپ۔ مشقی سوالات، ہم ان کو جو باقی سوالات ہیں یعنی سوال نمبر 2 کے بعد وہ سوالات آج ہم حل کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ این جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، لائک شیئر اور کمنٹس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو آئیں شروعات کرتے ہیں سوال نمبر 2 کی۔ اپنی مدد آپ کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درجہ ذیل سوالات کے درست جوابات کے شروع میں ٹیک کا نشان لگائیں۔ تو جز نمبر 1 ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے۔ ٹھیک ہے، کہاوت بھی دی گئی ہے، ایک مقولہ بھی ہے، ضرب المثل بھی ہے، وہ حورہ بھی ہے۔ تو درست جواب جو ہے وہ مقولہ ہے۔ نمبر 2، ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش اس کی سچی تنزلی کی بنیاد، شہرت کی بنیاد، عزت کی بنیاد، ترقی کی بنیاد۔ تو صحیح جواب جو ہے وہ ترقی کی بنیاد۔ سوال نمبر 3، سبق اپنی مدد آپ کو پیش نظر رکھتے ہوئے درجہ ذیل جملے مکمل کریں۔ نمبر 1، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں، جیم، جس طرح پانی خود مثال میں آ جاتا ہے۔ جیم، قوم شخصی خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ دال، قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیرخواہی کرو۔ ہاں، ہم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کوئی حضر ملے۔ سوال نمبر 4، سبق اپنی مدد آپ کا مرکزی خیال لکھیں۔ تو مرکزی خیال جو ہے وہ ہم نے سبق کے آغاز میں اس کا ذکر کیا ہے، یعنی جواب یہاں پہ جو 5 جملوں سے زیادہ نہ ہوں تو جواب مشق کے آغاز میں یا سبق کے آغاز میں جو ہے نا وہ مرکزی خیال لکھا گیا ہے۔ سوال نمبر 5، سرسید کے مضمون اپنی مدد آپ کا خلاصہ تحریر کریں یا خلاصہ لکھیں۔ جواب مشق کے آغاز میں لکھا گیا ہے، تو وہ خصوصیت ہمارے نوٹس کی یہ ہے کہ ہم خلاصہ اور مرکزی خیال جو ہے وہ آغاز میں ہی لکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 6، سیاق و سباق کے حوالے سے درجہ ذیل اقتباس کی تشریح کریں۔ اقتباس قومی ترقی مجموعہ ہے، حالتوں کو ترقی نہ کی جاوے۔ تو جواب حوالہ متن، یہ پیراگراف سرسید احمد خان کے مضمون اپنی مدد آپ سے لیا گیا ہے۔ سیاق و سباق، سرسید احمد خان اپنے اس مضمون کے ذریعے قارئین میں اپنی مدد آپ کے جذبے کو پروان چڑھانے اور اہمیت و فضیلت واضح کرنے کی تلقین کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی نظر میں قوموں اور ملکوں کی ترقی اسی میں مضمر ہے۔ تشریح، کسی بھی قوم کا مقصد اگر ترقی کرنا ہو تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ قومی ترقی کا راز ہر فرد کی محنت، اس کی توقیر، اس کی ایمانداری اور اس کی ہمدردی میں پوشیدہ ہے۔ اگر کسی طرح کوئی قوم پستی اور تنزلی سے پیچھا چھڑانا چاہے تو ہر فرد کو اپنی ذاتی کاہلی، بے توقیری، بے ایمانی، مطلب پرستی جیسی بیماریوں پر قابو پانا ہوگا۔ بد تہذیبی اور بد کرداری جو کہ اخلاقی اور معاشرتی برائیاں ہیں،
خود کسی فرد کی آوارہ زندگی سے جنم لیتی ہے۔ اگر ان برائیوں کو صرف بیرونی قوتوں سے زائل کریں گے تو یہ کسی اور صورت میں بھرپور طاقت سے ظاہر ہوں گی۔ اس لیے ان سے چھٹکارا پانے کے لیے شخصی طور طریقوں کو بہتر کرنا ہوگا۔ محاورہ: جب دو یا دو سے زائد الفاظ کا مجموعہ حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہو تو وہ محاورہ کہلاتا ہے۔ مثالیں: آنکھیں دکھانا مطلب غصہ ہونا، آنکھوں سے گرانا مطلب بے عزت کرنا، آنکھیں بچھانا عزت مطلب عزت و احترام کرنا، 9 2 11 ہونا مطلب رفع چکر ہونا، غائب ہونا، تارے گننا، مشکل کام کرنا۔ یہ تو تھا محاورہ روزمرہ۔ روزمرہ اہل زبان کے بول چال کو کہا جاتا ہے۔ روزمرہ میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب اس میں جو سب سے اہم بات ہے، نوٹ کرنے والی بات ہے، وہ کیا ہے؟ محاورہ کا تعلق قواعد سے ہے، جبکہ روزمرہ کا تعلق قواعد سے نہیں۔ محاورہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا، روزمرہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ اس میں ہم نے سوال نمبر 1 2 3 4 5 6 ان سوالات کے مکمل تفصیلی جوابات لکھے اور ان کے بارے میں پڑھا۔ اس کے علاوہ روزمرہ اور محاورہ کے بارے میں بھی پڑھا۔ تو اس کے ساتھ ہی میرے خیال میں سبق نمبر 1 جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اپنے سبق نمبر 2 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ ان ویڈیو سے خود نوٹس تیار کرنے کی کوشش کریں، امتحان کی تیاری میں آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے، لائک اور کمنٹس بھی کیا کریں، تاکہ ہمیں آپ کی پسندیدگی کا اندازہ بھی ہوتا رہے اور آپ کی طرح دوسرے طلباء و طلبات بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ کسی بھی مسئلے کی صورت میں دیے گئے 2 واٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔